بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، اب آپ نے بہت محظوظ ہو چکے، قصائد آپ نے سنی، نعتیں آپ نے سنی، لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے میلاد پڑھنے کا۔ اب یہ علامہ صاحب کھڑے ہیں، آپ ان سے وہ سلوک نہ کریں کہ جو ہم نعتیں سننے والوں کے ساتھ کیا یا قصائد سننے والوں کے ساتھ سنا۔ یہ درس بھی دیں گے اور آپ کو میلاد بھی وہ میلاد سنائیں گے جو حقیقی میلاد ہے، جو قرآن پاک بتاتا ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اعتماد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ علامہ صاحب کو سماعت فرمائیں۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سرکار دی آمد دے صدقے دی خوشی وچ تمام حضرات میں خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے، اللہ ساڈے ایمان اور اسلام کو سلامت رکھے۔ اس ذکر پاک دے صدقے چ اللہ وحدہ لا شریک تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میں انتہائی شور و غل وچ ایک آیت مجیدہ پڑھی، سورہ مبارکہ یونس دی آیت ہے جڑی شور کھا گیا، جڑی کسی بندے کوئی نہیں سنی، وہ میں پڑھی۔ وہ سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجید ہے۔ یہ جڑا کسی بندے نے گل کڈی ہے نا کہ جشن سنیا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے، اتنے پھر سدنا بھی انہوں نے چاہیے جڑے صرف مناندے ہون، پڑھتے نہ ہوں۔ یہ کسی مقولہ بنا دیتا ہے کہ جشن منایا جاتا ہے، جشن سنیا نہیں جاتا۔ یہ پھر منانا ہوئے تو انہوں نے سدیدہ ہے جڑے مناندے نے، سننا ہوئے تو انہوں نے سدیدہ ہے جڑے پڑھتے۔ اس واسطے یہ جڑا معاملہ بنیا میرے سامنے، یہ بعد چاہیے سی، مینوں پہلے تقریر کر لینی چاہیے سی۔ اس واسطے کہ ایڈیاں مچھیاں بندیاں بہانا بڑا اوکھا، جڑے بندے اتنے کر کے آئے انہوں نے بندہ چپ کر کے باہ چڑھے یا آکھے میری گل سنو، بندے سنن دے موڈ چ نہ ہوں تو سنانا کی؟ ہوں مینوں پہلے سنا لینی چاہیے سی گل، تو اے افراتفری بعد ہونی چاہیے سی۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بعد ہونی چاہیے، لیکن چلو جس طرح ہو گیا بہتر ہو گیا۔ ہوں جے تو کوئی گل سننی ہے تو میں پڑھنا، تو جے لڈی مارنی ہے تو کوئی اور پروگرام کر رہی جی۔ لڈی مارنی ہوگا تو میرے کو تو کوئی ایسی شاید کوئی نہیں۔ میں تو تواڈے سامنے قرآن پڑھیا ہے، اس قرآن دی آیت پڑھی ہے تواڈے شور و غل وچ، تے اے پھرن ٹرن والے کیمرے دے سامنے جڑی تواڈے لوگ کسر رہندی سی وہ اس گل چھڑی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ گویا تسی زمین تے ہو تو وہ اتنے وے زمین آسمان ایک ہوئے۔ تو ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ قرآن حکیم چو دو چار آیتاں جناب دے سامنے مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ سورہ مبارکہ یونس سچ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ میں پہلے دس دیا کہ میں آج کوشش کرنا کہ اس محترم مجمع دے سامنے ثابت کر سکاں کہ کیا میلاد دی خوشی قرآن چ بھی لکھی ہے یا اگے پیچھے لکھی ہے۔
मिलाद की खुशी मनाना क्या कुरान के मुताबिक है? एक दूसरी गल दूसरी ये भी कि पूरे मुआशरे में दो ईदां ने, एक वड्डी ईद है एक छोटी ईद है। जी रमज़ान तो बाद आती है वो छोटी ईद है, तो जी उस तो बाद 2.5 महीने आती है तकरीबन वो वड्डी ईद है। मेरे सामने कुरान है, ईद मिलादुन नबी ना होंदी, ना छोटी ईद होनी सी ना वड्डी। अगर ईद उल फितर है तो ये भी ईद इस ईद का सदका, और अगर ईद उल अज़हा है तो वह भी इस ईद का सदका। ये जी वड्डी ईद है ना वो ऐब है, जिन्होंने वड्डी ईद कहा जा सकता है वो ऐब है। मैं एक बंदे ने पूछा सी ये वड्डी ईद उन्होंने क्यों आते हैं जी आती है रमज़ान तो 2-2.5 महीने बाद, रमज़ान तो बाद निक्की आती है तो वो वड्डी क्यों है? जड़ा उन्हें तर्जमा अपने हिसाब नाल कीता, हर बंदा अपने हिसाब नाल सोचता है। हो सका जी जिथे निक्का गोश्त लभ जाए वड्डी ही होती है। यदा मतलब है ना उन्होंने हज़रत इब्राहीम का कोई याद रह गया, ना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कोई गल याद रह गई, सिर्फ छोटे गोश्त की वजह तो वड्डी ईद। गोया गोश्त छोटा हो तो ईद वड्डी हो जाती है। मेरे मोहतरम सामीन, सब तो बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी, ये सदके विच ही शबे बरात है, ये सदके विच ही शबे कदर है। हर दिन अच्छा है इस ईद के सदके विच, हर रात अच्छी है इस ईद के सदके में। यदि खुशी कुरान च लिखी है वो मैं एक आयत मजीदा पढ़ देना। अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुन मिन रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई है, तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई है। और आलिम दीन मौजूद ने, पढ़े लिखे दोस्त मौजूद ने, पूरी दुनिया के मुफस्सरीन मुतफिक ने कि इस नसीहत तो मुराद कुरान है। कुरान नसीहत है, फिर सुन लो, कुरान नसीहत है। अल्लाह फरमाता है लोगों ये तुम्हारी जानिब एक नसीहत आई है जिसे कुरान कहते हैं। कुरान नसीहत है, जिन्हों बंदियां कबरां ते पढ़ छड़िया ना, ये नसीहत है। कबर ते बह के 10 बंदे कुरान पढ़ते रहन 10 दिन रौला पै जाता है, फलाने बंदे कबर ते वालिद की कबर ते हाफज भाए ने 10 दिन होए ने उन्होंने कुरान पढ़ते हैं। वो की पै करते हैं कबर ते? नसीहत पै पढ़ते हैं जिन्हों लोड़ ही कोई नहीं। नसीहत मुर्दे नूं हुंदी है कि जिंदा नूं हुंदी? यार नसीहत जिंदा नूं हुंदी। ये गल पक्की है, कुरान नसीहत है। इनू कबरां च पढ़ोगे तो बरकत होगी, घर च रखोगे तो बरकत होगी, गड्डी च रखोगे तो बरकत होगी। वैसे है नसीहत, नसीहत जदों करदा है वड्डा करदा है, नसीहत जदों की जाती है छोटे नूं की जाती है। तो कोई छोटा तकरीबन ऐसा नहीं जिहड़ा नसीहत सुन के तो नसीहत वाले दे जिंदा रहन की दुआ करे। जिन्हों नसीहत की गई है उस आख्या पे कभी तू फौत होवेगा ना। जिन्हों नसीहत भाई नसीहत तो की जाती है किसी हदायत वास्ते, सारा कुरान जी नसीहत है। असा इनू कुल्लां ते पढ़िया है नसीहत, दसवियां ते पढ़िया है नसीहत, इनू कबरां च पढ़ छड़िया है नसीहत। और इन्हों करना नसीहत। कभी कोई नासे तो कोई नसीहत सुनने वाला राजी नहीं होया तकरीबन। आ जड़े मुंडे ये जी सीट बनी होंगी है मोटरसाइकिल की वो बहन वास्ते होंगी है। आ कई ऐसे तो तरीके नाल चलाते हैं उत्ते बहिंदे ही नहीं, उत्ते ढिड रख देंगे। जोड़ा बंदा मोटरसाइकिल ते पेट रखता है तो दोवें हाथों च करता है तो सारी सड़क चलाता जाता है, उन्होंने करो हाँ नसीहत करो करो। उन्होंने आखो बच्चिया इंज नहीं चलाई दी, ये तरीका चलाने का जिवें तू पे चलाना है। तेनू ना अपनी भैन को तेरी कीमत का पता है, ना तेरी वालदा मोहतरमा को तेनू कीमत का पता है। तू किड्डा कीमती है तेनू पता ही कोई नहीं। इंज मोटरसाइकिल चलाते ही वो ने जिन्होंने अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं, इंज चलाते ही वो ने जिन्होंने अपनी भी कदर कोई नहीं। ये जिन्ने बच्चे इंज चलाते ना वो सारे अली तो दूर ने, क्योंकि मौला अली फरमाया सी जिसने अपने आप को पहचान लिया उसी ने अपने रब को पहचान लिया। जेड़ा बच्चा अपनी कीमत तो वाकिफ नहीं वो विलायत तो वाकिफ कैसे हो जाएगा? किसी बच्चे नूं नसीहत करे वड्डा बंदा, बच्चिया इंज नहीं चलानी चाहिए। वो आंदा मोटरसाइकिल मेरी, तेल मेरा, ढिड मेरा। चाचा तेनू की तकलीफ है? वो आंदा मैं तो तेन नसीहत की सी। हो सके किसी होर नूं जाके कर। ਉਹਦੇ बाप नूं आखो, बाप नसीहत करे प्यो चंगा नहीं लगता, चाचा नसीहत करे चाचा चंगा नहीं लगता। जिन्हों किसी नसीहत की है ना, नसीहत तो किसी ऐसे भी की है जोड़ा गलत कर रहा है, वो इंज ना कर, इंज इंज ना कर। तो जिन्हों किसी आख्या ना इंज ना कर
یا اس آخیا میں کراں گا کی ہو جائے گا جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی وہ اللہ دیا بندے تیری جان واسطے پہ آندے نے اس طرح نہ چلا تے تینوں نصیحت تو تنگ ہے جنہوں مثال سمجھ آ گئی ہے میرا خیال ہن تے پتہ لگ گیا ہوئے گا نا ابو جہل محمد تو تنگ کیوں سی جیڑا نصیحت کرتا ہے وہ تو لوگ تنگ ہوئے بہت شکریہ جیڑا نصیحت کرتا ہے وہ تو لوگ تنگ ہوندے نے حضرات قرآن نصیحت ہے حضرات قرآن نصیحت ہے میں کیا ہور اللہ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور اور یہ سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے پھر خالق نے فرمایا وَہُدًى اور قرآن ہدایت ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے رحمت ہے 4 چیزاں جی قرآن نے سب تو پہلے قرآن نصیحت ہے پھر قرآن شفا ہے پھر قرآن رحمت ہے پھر قرآن ہدایت ہے میں پھر کہہ رہا ہوں حضرات بہت شکریہ قبلہ قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے جڑے بندے نو 4 چیزاں سمجھ آ گئی ہیں او خدا واسطے میرے نال بولے اے 4 چیزاں قرآن نے اے نصیحت بھی ہے اے شفا بھی ہے اے ہدایت بھی ہے اے رحمت بھی ہے اے رحمت بن کے آئے ہدایت بن کے آئے شفا بن کے آئے نصیحت بن کے اتھوں میلاد پہ شروع کرنا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اے پہلا آیا کہ رسول پہلا آیا جی شکریہ بہت مہربانی پڑھے لکھ بہت مہربانی بہت شکریہ ہونا آسانی نہ سماعت فرمایا پہلے میلاد ہویا یا قرآن پہلے آئے اے سبز قمیضاں بولن باقی چھڑو باقی چپ کر کے بہت اس واسطے کہ تمہیں پتہ ہے وردی والا چھتی پھڑیا جان وردی والا سکولوں نس جائے تو چھتی پھڑ جاتا پاویں جوارے بن جائے وہ وردی پھڑاندی ہے نا وردی پھڑاندی ہے جڑے سادہ بندے بیٹھے نے سادہ لباس وہ تو ایڈی چھتی نہیں لیکن میری توجہ زیادہ الحمدللہ وردی والے دوستاں تے اے سبز رنگ استعمال کیتا جاتا ہے میلاد وچ کالا رنگ استعمال کیتا جاتا ہے محرم وچ میلاد وچ سبز محرم وچ کالا وہ سوگ دی علامت ہے یہ خوشی دی علامت ہے یہ سبز گنبد لو ویکھ کے بچیاں نے سبز قمیضاں پائیاں نے تاکہ سانو ویندیاں سار گنبد خضرا یاد آ جائے انہاں غباریاں نو ویندیاں سار گنبد خضرا یاد آ جائے تو جدوں میں تانوں ویکھ کے مینوں گنبد خضرا پہ یاد آوندا ہے تو زیادہ توجہ بھی تو میری تواڈے والی ہونی ہے تسی میرے نال بولو ہاں قرآن پہلے آیا ہے یا رسول پہلے ہے رسول پہلے آئے نبی پاک دا میلاد پہلے ہویا ہے 40 سال بعد قرآن اترے نبی تو 40 سال بعد قرآن اترے لو جی نبی دا میلاد پہلے ہویا ہے قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے ہون پھر ایک سوال کر رہا میں سبز قمیضاں والے تے قرآن دے بولن نال محمد بنے نے یا محمد دے بولن نال قرآن بنے صدقہ جاواں بھائی بہت شکریہ میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن کے قرآن دے بولن نال رسول نہیں بنے نوجوانوں رسول دے بولن نال قرآن بنے ہیں قرآن 4 چیزاں دا نام ہے وہ 4 چیزاں پھر دہرا رہا ہوں قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے یہ دا مطلب ہے 4 چیزاں ادو سانو نصیب ہوئی نے جدو نبی بولے نے تے قرآن بنے یہ مطلب ہے میں اچھی آواز نہیں نکل سکتی ہے میں کہہ سکنا نصیحت ساڑھے تک پہنچی ہے تے نبی دے وسیلے نال شفا ساڑھے کو پہنچی ہے تے نبی دے وسیلے نال ہدایت ساڑھے کو پہنچی ہے تے نبی دے وسیلے نال رحمت ساڑھے کو پہنچی ہے تے نبی دے وسیلے نال یہ مطلب ہے کیا جا سکتا ہے وہ ایک دن 20 باری قرآن کو چومنے والوں خدا کا واسطہ کبھی ان کو بھی چومنے کی کوشش کرو جنہیں محمد چومتا رہا ہے مولا کائنات بہت شکریہ اے شفا ہے اے نصیحت ہے شکریہ جی اے نصیحت ہے اے شفا ہے اے رحمت ہے اے ہدایت ہے ملی کتھوں ہے شفا نبی کو ملی ہے
یہ نصیحت ہے تو نبی کو ملی ہے، یہ ہدایت ہے تو نبی کو ملی ہے، یہ رحمت ہے تو نبی کو ملی ہے۔ ہوں میں قرآن چو خوشی پڑھن لگا کہ قرآن چ خوشی میلاد دی کتنے لکھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے یہ شفا ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن بفضل اللہ و برحمتہ، یہ تمہارے پاس ہر شے پہنچی ہے یا اللہ کے فضل کی وجہ سے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تم پر ہر شے پہنچی ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی دو شامہ یاد رکھنا، یہ تم پہ اللہ کا فضل بھی ہو گیا ہے، تم پہ اللہ کی رحمت بھی ہو گئی ہے۔ پھر خالق فرماتے ہیں فَبِذَالِكَ، بات یہ ہے فَلْيَفْرَحُوا، اے فرحت جو لفظ نکلے ہیں، فرحت میں نے خوشی، بہت شکریہ جڑے پڑھے لکھے دوست نے، قبلہ بہت شکریہ۔ فرحت دا میں نے قبلہ خوشی۔ اللہ فرماتا ہے پس جب تمہارے پاس فضل پہنچ جائے، میری رحمت پہنچ جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو تم مال جمع کرتے ہو نا، مال جمع کرنے سے بہتر یہ ہے جب فضل آ جائے تو بھی خوش ہو جاؤ، جب رحمت آ جائے تو بھی خوش ہو۔ کیا بات بھائی، جو کچھ تواڈے سامنے بچے کر رہے سن، خوشی دا اظہار کر رہے سن۔ کی کر رہے سن؟ ذرا خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ جو علی حق نال تالیاں ماریاں نے، ادوں کسے وچوں آکھیا ہے کہ تالی نہ مارو، اصل چو خوشی دا اظہار کر رہے سن۔ تالی نوجوان ماردے نے، بچے ماردے نے، بابے نہیں مارتے۔ بابے کو تے تالی ماری تو انہاں پر دہاؤ باہر جاندے، ایتھے میں شور نہ کر۔ یہ میں سمجھنا کہ کوئی گل نہیں، تھوڑا برداشت کرنا چاہیے، خصوصاً میں تواڈے کی گزارش کر رہا ہوں۔ یہ بچیاں دی خوشی دا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو بچے اپنے صاحب دی خوشی کرتے، بچے اپنے شاہ صاحب دی خوشی کرتے ہیں۔ عید والے دن بزرگ سارے نفل پڑھتے ہوندے نے، تو نفل والے دے وچ جا کے آندا میں واجہ لینا ہے۔ یہ مطلب ہے انہوں نفلاں نال غرض نہیں ہوندی، انہوں تو پتہ مینوں واجہ دین تو میں تے ٹیں ٹیں کردا پھراں۔ یہ مطلب ہے ہر بندہ اپنی زندگی دے مطابق، ایج دے مطابق خوشی کرتا ہے۔ بزرگ ہور طرح کرن گے، نوجوان ہور طرح کرن گے، سیریس لوگ ہور طرح کرن گے، تے جڑے اگے ہی مچے ہون میلاد والے دن کیڑا پھڑے انہاں نوں غور نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ ایک گل ہے، کردا بندہ ہر بندہ خوشی اپنے معیار دے مطابق۔ اگر بچے ایسا کیتا ہے اسی راضی ہاں، چلو پتہ تے لگ، اے شکر ہے ساڈیاں بچیاں نوں پتہ ہے راضی کدوں ہونا ہے، رونا کدوں۔ ہائے ہائے، نہ بے وقت رونا ٹھیک ہے، نہ بے وقت ہسنا ٹھیک ہے۔ ہسو ادو جدو ہسن دا ٹائم ہوئے، روو ادو جدو رون دا ٹائم ہوئے۔ اے شعور ہے، میں بچیاں تے راضی ہاں۔ بہرحال اے باہر جڑا معاملہ ہویا وہ باہر دا سی، ہن پھر ذکر جاری ہے، ذکر جاری ہے۔ میں پھر اسے ذکر تے ہونا بچوں تو کدی کدی مطمئن کرنا، ہاں پھر میں ذکر تے وہی کرنا ہے۔ اے قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، اور قرآن ملیا کہ میں بے فضل اللہ، یہ تم پہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، وبی رحمت ہی، اور اس کی رحمت ہو گئی ہے، فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہے مال جمع کرنے کی بجائے بہتر ہو کہ جب فضل آئے تو خوش ہو جاؤ، جب رحمت آئے تو خوش ہو جاؤ۔ لو جی قرآن میرے ہاتھ وچ، رحمت اللہ دی طرفوں آوے تے اللہ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ، فضل آوے تے خوش ہو جاؤ، رحمت آوے تے خوش ہو جاؤ، فضل آوے تے خوش ہو جاؤ۔ قبلہ کے سامنے میں قرآن چو 2 آیتاں پڑھ دینا، آج جدی نسبت نال اسی آج خوش آنا، اور رحمت نہیں رحمت للعالمین۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، بہت شکریہ۔ اور صرف رحمت نہیں رحمت للعالمین ہے، تے جدے فضل دے متعلق خوش ہے، رحمت آوے تے خوش ہو جاؤ، تے جدے متعلق اسی بیٹھے ہوں نری رحمت نہیں رحمت للعالمین ہے، تے اللہ فرماتا فضل آوے تے خوش ہو جاؤ، تے میرا نبی نرا فضل نہیں۔ اللہ فرماتا بشر المومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، محمد فضل نہیں فضل کبیر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ 2 گلاں ذہن چ آ گئی نوجوانوں، اے جتھے اینا خوش ہو رہے ہو، یہ بھی 2 گلاں یاد رکھو۔ تانوں کسے پوچھنا ہے، تانوں پتہ ہے بابے جڑے ہوندے نے، یہ جڑے منڈے ہوندے نے نوجوان، یہ بچے، یہ پٹاخا بابے تو پرا بھی چل سکتا ہے،
جناب علی اے بابا لبدے پھردے تے بابا بھی کوڑا یعنی جڑا ایک سال 20 گالاں کڈے او دے کول جا کے چلانا ہے تے او دا بچار دا ترا ہی نکلنا جے دل اگے کمزور ہوندا ہے ہسدے نے سارے گل سچی پہ کر اے بابا لبدے پھردے نے تے لکا کے لگے پھردے پٹاخا لکا کے لگے پھردے تے بابے دے کول تر کے تے پرا جا کے جاندے گھر نہیں جاندے کدھر لک کے وہندے ہوندے وہ جدوں چلدا نا تے بہت میں مر کے ادوں پھر ویکھن والے ہوندے نے تے پھر بابا بھی سب تو پہلی گل اے پوچھدا اے کدا سی اے کدا سی کدا سی بابا تے سمجھدا بچہ تے پتہ نہیں کدا بابا کدا پوچھن تو مراد اے ہوندی پہ کدا پتر ہے کدا پتر ہے اے دا مطلب ہے کہ بندے جدوں کوئی انج دی شرارت کردا ہے نا ادوں بندے پوچھدے نے اے کدا ہے میرا خیال ہے ایک واری تو بندیاں نوں زندگی چ یزید ایڈی وڈی اسلام چ شرارت کیتی ہے ایک واری تو پوچھ اے کدا ہے مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے آباد و شاد رہو جناب ہے ادا مطلب ہے کہ یہ طرح نکلنے والی گل ہے تے چھوٹا پٹاخا ہوئے تے چھوٹا طرح نکلدا بڑا ہوئے تے بڑا نکلدا ہے کچھ خوشیاں چھوٹیاں ہوندیاں نے تے خود خوشیاں وڈیاں ہوندیاں نے میں تانوں گل دساں جتھے فضل تے خوشی ہوئے نا منکر دا تھرا تھوڑا نکلدا جتھے فضل تے خوشی ہوئے منکر دا تھرا تھوڑا نکلدا ہے تے جتھے فضل کبیر دی خوشی ہوئے مخالف دا تھرا بھی تے زیادہ نکلنا نا میرا نبی رحمت نہیں رحمت لل تے فضل نہیں فضل کبیر میں نا وڈا فضل رحمت بھی تے وڈی تے فضل بھی تے وڈا تے پھر میں صحیح پہ آنا نا پھر عید بھی ہے وڈی ہے بھائی فضل بھی اتھے ہی وڈا ہویا ہے رحمت بھی اتھے ہی بڑی ہوئی ہے لیکن مطلب ہے وڈی عید بھی ہے یہ آج میں اپنے خوب میں تے ایک سوال چھڑ کے جا رہا ہوں میرے لوگ ویکھو تو میں سوال کروں سوال چھڑ کے جا رہا ہوں جڑے جڑے بندے آندے نے پہ یار لکھیا کتھے وے یہ میلاد دی خوشی لکھی کتھے وے حضرات قرآن چ لکھی سورہ یونس چ لکھی اللہ فرماتا فضل آوے تے خوشی کرو رحمت ملے تے خوشی کرو میں قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھیاں نے میرے نبی تو بڑی رحمت بھی کوئی نہیں میرے نبی تو بڑا فضل بھی کوئی نہیں ہاں پڑھیا لکھیا دوستہ دے بابا قبلہ میرا بابا جی سوال ہے کہ جب فضل کے آنے پہ قرآن کے مطابق خوشی کی جاتی ہے تو بتاؤ فضل کبیر پہ کتنی خوشی کرنی چاہیے رحمت کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے تو رحمت للعالمین کے آنے پر کتنی خوشی کرنی چاہیے ہن میں قرآن چوں فضل پڑھن لگا ہر بندے نے فضل کوئی اپنے حساب دے ہی رکھے ہے کئی بندے آندے نے او دیاں 20 مجھاں نے دوجا آندا او دے تے اونج ہی اللہ دا فضل ہے ایک بندہ آندا فلانے بندے دے 3 پتر سن 3 اٹلی ٹر گئے ہو سکا پھر تے او تے اللہ دا فضل ہو گیا یہ دا مطلب ہے جدے منڈے ایتھے نے او تے فضل کوئی نہیں جدے 3 ٹر گئے نے جدے 3 ٹر گئے نے باہر یہ دا مطلب ہے یہ تے اللہ دا فضل ہو گیا جنہوں پانی دینے والا بھی ایتھے کوئی نہیں ایس ویلے جڑے پی ڈی ایم والے جلسے پہ کرتے ہیں وہ جدو جلسے کرتے ہیں تو آندے نے یہ گیا جی وہ عمران خان والے بندے پھر کی آندے نے وہ آندے نے ایویں پہ کرتے ہو تو جی اللہ دا فضل ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں اقتدار اللہ دا فضل ہے اچھا تو یہ گل دسو پہ جے اقتدار اللہ دا فضل ہے جڑا آج کل عمران خان کو ہے پہلا یہ فضل زرداری کو ہوندا سی نا پہلا یہ فضل نواز شریف صاحب کو بھی ہوندا سی یہ دا مطلب ہے جے تے بندے اقتدار نو فضل سمجھتے ہیں کچھ بندے پیسے نو فضل سمجھتے ہیں کچھ بندے زمیناں نو فضل سمجھتے ہیں کچھ بندے ڈنگراں نو بہتے ہو جان تے فضل سمجھتے ہیں میرے عزیز دوستو میں کیا اللہ بندے مختلف قسم دا فضل پہ دس دے نے فرمایا بے وقوف نے فضل میرا ہے تے صلاح آپس کر دے نے اب میرے کو پوچھو نا میرا فضل کی ہے آؤ پھر قرآن چو اللہ دا فضل پڑھیے کیا بات ہے توڑے سنن دی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, दो चीज़ें फिर आ गई। अगर लोगों तुम पर अल्लाह का फजल न होता और अल्लाह की रहमत न होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तुम खसारा पा जाते, तुम नुकसान में चले जाते। ये मतलब है तुसी बचे हो या अल्लाह के फजल की वजह तो, बोलो बोलो जनाब, या अल्लाह की रहमत की वजह तो। ये मतलब है इस वेले पूरी कायनात ते अगर कोई बंदा खुश है तो या अल्लाह के फजल की वजह तो, या अल्लाह की रहमत की वजह तो। जेड़ा दौलत नूं, इकतदार नूं, माल नूं, जमीन नूं फजल समझदा है, वो आयत अगली सुने। मैं कि अल्लाह तेरे नज़दीक फजल की है, इत्थे अल्लाह ने कमाल की है समझाने वास्ते। अल्लाह फरमाता वलकद अलिमतुमुल्लज़ी नातदौ मिनकुम फिस्सबती, तुहानू वो बंदे याद ने जिन्होंने मैं आख्या सी हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं फड़नियां। मेरा ख्याल है हम तो अज हो गई सारे, ठीक है, बहुत शुक्रिया किबला बाबा जी। मैं कुरान पे पढ़, अल्लाह फरमांदा मैं बंदे डकिया सी भी हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं फड़नियां। वो बंदे उस नबी नूं जाके आखना भी अल्लाह नूं पुछ भी हफ्ते वाले दिन की, हफ्ते वाले दिन की जे फड़ लीए तो की हुंदा है। नबी आख्या डरो उस वक्त तो जदों कुछ होंदा है। वड्डा मना करे तो मुड़ जाना चाहिए, वड्डा मना करे तो मुड़ जाना। नसीहत जिन्हों की थी उन्होंने चंगी नहीं लगी। जिन्हों दही डकिया होवे ना, आंदा मेरा दिल अंदरों पे उड़दा है, और दही इन्ना को लिया तेनों डकिया। जिन्हों किन्नों डकिया वो आंदा किन्नों होवे ना अंदर ठंड पै। जिन्हों जिदी शायद डकिया जाए ना, मैं तुहानूं आखा ना पिछों नहीं वेखना, तुसां कोशिश करनी है भी मौलवी का ध्यान परा होवे, एक बार वेखिए तो सही पिछे है कि है ना। तो अल्लाह फरमाया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं फड़नियां। उन्हें आख्या जी फड़ के ना वेखिए हफ्ते वाले दिन होंदा की। किसी सियाणे आख्या मुड़ जाओ वो बंदा सच्चा जे, जड़ा पैंदा ना फड़िया जी, बेहतर है ना फड़िया जी। उन्हें की किया, उन्हें आख्या लो जी, नबी नूं कहण लगे लो जी नहीं फड़ते हफ्ते वाले दिन। मछलियां आउंदियां सन हफ्ते वाले दिन ते अल्लाह घल्लदा सी हफ्ते वाले दिन। वो मूँह बाहर कट के आंज करदियां सन, बंदियां नूं इत्थे आंज हुंदा सी फड़ के लै जाइए तो खाइए। वो हफ्ते वाले दिन उन्हें आख्या नहीं फड़नियां। उन्हें की किया, उन्हें हफ्ते वाले दिन वड्डियां तालाबां चों खालियां बना के ना छोटियां छोटियां ते अपने अपने टोए कढ़ के ना नीवें थां ते हफ्ते वाले दिन घेर घार के तुहाडे समझण तो सदके सदके जावां। अज मुस्कुराना भी इबादत जे, खुदा दी कसम। उन्हें कि बोला हफ्ते जिन्हें अल्लाह नूं दाल ला लेना होवे ओहदा की करे। हुण अल्लाह नूं दाव पै लांदे ने भी हफ्ते वाले दिन नहीं फड़ते, नहीं फड़ते, नहीं फड़ते, नहीं बिच वड़ जाना वड्डियां तल नहीं फड़ते, या नबी नहीं फड़ते, नहीं फड़ते, नहीं असीं कोई नहीं फड़ते, वेख लो असीं कोई नहीं फड़ते। वो मछलियां रेड़ राड़ के थक के छोटिया टोया च सुट के ना हफ्ते वाले दिन तो उन्हें आख्या वल्ले फड़ लांगे, इतवार वाले दिन फड़ लांगे। वो एक बंदा पिछे रह गया सी, वो जो गए ना वापस शाम वेले छड़ छुड़ के उस बंदे नूं जाके दसिया वो जड़ियां वड्डियां तलाबां चों नीवियां टोयां च सुट्टियां साजे ना वो उतां फिर चढ़ गई, वड्डियां तलाबां च फिर वड़ गई। उन्हें आख्या नीवें थां उतां नूं मछलियां किवें टुर गई, पागल हो गई, वड्डे जाके फड़ांगे। सवेरे आए तो कख भी नहीं, इतवार वाले दिन कख भी नहीं सी। उन्हें आके नबी नूं आख्या एक गल दस, इंज हो सकता भी उत्तों मछलियां थले सुट्टियां होण नीवियां टोयां च ते उतां किवें जांदियां ने। नबी आख्या जिहड़ा उतां नूं घल्लदा ना उहनूं अल्लाह आंदा। सदके जावां तेरे तौहीद समझाण तो सदके और तुहाडे भी अलहमदुलिल्लाह मिलाद सुन तो सदके बहुत अच्छा माहौल बन गया। देखो जी हर बंदे का अपना एक माहौल होंदा है। हुण मेरे वास्ते माहौल बेहतर हो गया, हुण मैनूं लुत्फ आउण लगे, हुण असीं मिलाद पढ़ने। वो थले सुट लियां अगले पढ़ गया तो कोई ना। हफ्ते वाले दिन आउंदियां सन, अल्लाह भी बंदियां नूं इंज जमांदा है जिदन घल्लदा सी उदन डकदा सी, जिदन घल्लदा सी उदन डकदा सी ते इतवार नूं घल्लदा ही नहीं सी। हर महल्ले च दो चार हरियां कपड़े वाले तुहाडे तो माजरत नाल गल करन लगा, हर महल्ले च दो त्रै इहो जिहे हुंदे ने। एक बच्चे ने हरे कुर्ते के उत्ते कलंदर वाली चादर पा ली, ये मेरे वाली ना ध्यान हो जाए तो तुहानूं पता है उत्ते कलंदर वाली तू चादर सिंध वाली पाई है, ये जदों सिंध वाली चादर जदों खोली है ना थल्लों हरा कपड़ा ही निकला। हाँ और
سبز رنگ ہے، کلندر دا تے سرخ رنگ ہے، جڑا کدی سبز ہو جائے کدی سرخ ہو جائے اسی کو کلندر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی لو جی ہفتے والے دن مچھیاں پھڑن تے دو ترے منڈے ایسے وہ وچوں پے ہر محلے چ ہوندا ایک ادھا اس طرح دا، وہ سن لو کیویں دا، اور جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے، جیڑی ہوئے گی وہ دو ترے منڈے لڑے انہاں آ کے ہفتے والے دن پھڑنے آنا، جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ آؤ جی اللہ فرماندا ہے محمد کی امت اگر تم پر فضل نہ ہوتا تو تمہیں نقصان ہو جاتا۔ میں کیا کی اللہ فرماندا اس نقصان نو یاد کرو جنہاں نو میں آکھیا سی ہفتے والے دن مچھیاں نہیں پھڑنیاں انہاں ہفتے والے دن پھڑ لیاں۔ میں کیا اللہ پھر اللہ فرماندا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ جاؤ سارے بندر بن جاؤ، جاؤ سارے ہی بندر بن جاؤ، اور نرے بندر نہیں، قِرْدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر، ذلیل بھی ہو جاؤ بندر بھی بن جاؤ، جدے کو اللہ آسان تقویم کھول ہے ذلیل ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ فرماتا قسمہ اٹھا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت شکل دے کے پیدا کیا۔ جی فرمایا میں شکل ہی واپس لے لیا، فرمایا بندر بن جاؤ، جنہیں بندر بنے سن تھوڑی دیر بعد سارے مر گئے سن۔ باندر ہو کے مرنا کیڑی بہادری ہووے بندہ تے مرے باندر ہو کے، باندر ہو کے مرے ساجے جنہاں اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی۔ میں بیانا بندر ہو کے مرے نے، باندر ویکھیا جی کوئی نہیں، کوئی نہیں ویکھیا، اور نہیں ویکھیا تو ویکھو تاکہ قرآن سمجھے چاہے۔ ویکھیا لو بھی بچیاں سارے باندر ویکھیا ہے، وہ باندر تسا دھیان نال اگر ویکھیا ہوئے اینو آرام نہیں ہوندا کسے ویلے بھی، چین نہیں ہوندا کسے ویلے، اے جاندا ہوئے نہ جاندا، اے پرت پرت کے پیچھے ویندا بھی کوئی بال مینوں مارے نہ، کدی انج ویکھے گا کدی انج ویکھے گا، تسی دھیان رکھیا جے باندر نو دھیان نال ویکھو تاکہ قرآن سمجھے چاہے۔ اللہ نے باندر بنائے نے، جڑا جماندرو باندر ہے، بندری دا بیٹا باندر ہے، وہ اور طرح دا ہوندا ہے، تے جڑا بندے تو باندر بنیا ہوئے اور طرح دا ہوندا ہے۔ میں تمہیں صحیح گل دسنا کیونکہ ساری گلاں سمجھدا ہوندا ہے۔ وہ بندہ باندر بن گیا ہوئے بندہ تو باندر بن گیا ہوئے، ہن سوچو ہن سارا دن تسا باندر نو ویکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے، اے آرام نال کدی نہ بہے گا، اوتھے اس ٹانی تو اس ٹانی تے، جدوں ایس ٹانی تو پرلے پاسے چھڑپی ماردا ہے اوتھے کوئی میٹنگ ہے ایویں ایتھوں اوتھے سارا دن آرام نہیں۔ اچھا باندر نو نیند بھی دھیان نال نہیں جے آوندی، ایک کدی کھل کے ستا بھی نہیں جے۔ سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے لوگوں جو تمہیں رات دے کے ہم نیند دیتے ہیں نا ہمارے فضل کی وجہ سے، ہائے ہائے یہ جڑی نیند آؤندی ہے نا یہ بھی اللہ دے فضل نال آؤندی ہے۔ خدا دی قسم میں ویکھیا اکھاں نال باندر ویکھے سوندا نہیں سی، میں 2-3 محفلاں 'چ مثال دیتی ہے میرے نال ہوئی، ریت لیاونی سی ایک کھوہ تو ایک بندہ مینوں آندا بھی اتھے میں لے تے آواں ریت، جنہاں کولوں تساں ریت پوچھی ہے، اتھے ٹریکٹر دیاں ہلاں نال باندر بدھا ہے، تسی میرے نال چلو، تو میں میرا واقف ہی نال چلو پہ باندر ہے تو میرے واسطے بھی تو باندر ہی ہے، تے اللہ دے بندے جا کے لے آ تو وہ آندا میں نہیں جانا، میں چل میں نال لگا گیا، اے نالے دسو کنی کو ریت بن، وہ دابڑیاں 'چ 5-7 دابڑے لیاونے نال ہی ساڈی ویلی سی، وہ دابڑیا سی ریت دا لے کے جاندے سا، وہ چک کے لیا سی، اتھے لمحہ پیا سی باندر، نیند انہوں آئی سی دسدی سی، لمحہ جو پیا سی اٹھ کے نہیں بیٹھا، ہوں وہ سوندا نہیں سی، وہم وہ اندر کھو رکھی سی۔ ایک لمحہ نہیں ستا، آنج تے آنج اسی آدھے سا اندروں کھڑے انہوں کی شک، تینوں ایک گل دساں یہ جہدے نال اللہ بگڑ جائے نا انہوں نیند نہیں آ، ہائے ہائے مولا تمہیں جزائے خیر عطا، بھائی کیا بات، خدا دی قسم نیند نہیں آتی، نینداں اچاٹ ہو جاندیاں، دنے آرام نہیں، رات نو نیند نہیں۔ اللہ انج کر چھڑیا کنوں جنہیں اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی، تے جڑے آپس پہ شرارتاں کر دے ہو نا بچیو،
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਆਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ کہ باندر نو دنے آرام نہیں، رات نیند نہیں۔ اللہ نے بندیاں دے بندر کیوں بنائے؟ اللہ دے حکم دی؟ ہاں نہیں، تُسا غور نہیں فرمایا۔ اللہ فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم پہ فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تم بھی ایسا ہی نقصان اٹھاتے جیسا نقصان وہ قوم اٹھا گئی تھی۔ کوئی رچ بن گیا، کوئی بندر بن گیا، کوئی مگرمچھ بن گیا، کوئی مڑی مچھی بن گیا۔ تا نہیں شیعہ مڑی مچھی کھاندے، جڑی قوم بگڑی ہوئے نا حرام ہوندی ہے۔ صدقے جاواں وہ جڑی بندے تو قوم بگڑی ہوئے وہ حرام ہوتی ہے۔ کوئی خرگوش بن گیا، کوئی بندر بن گیا، کوئی رچ بن گیا، کوئی جوں بن گیا، کوئی مڑی مچھی بن گیا، کوئی کینگڑ بن گیا۔ شکلاں بدل گئیاں، کوئی کٹ تولدا سی، کوئی کٹ ناپدا سی، کوئی بیبیاں نو غلط ویندا سی، کوئی کسے دا حق غصب کردا سی۔ میں کہ اللہ ایک ایک عیب تو شکلہ ہی بدل چھڑیاں نے، ایس امت چ سارے کٹھے عیب ہو گئے نے، شکلہ کیوں نہیں پیاں بدل دیاں؟ فرمایا تو آڈا چ فضل نہیں آیا، فضل کبیر آئے، تو آڈا چ رحمت نہیں آئی، رحمت للعالمین۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات، سبحان اللہ۔ احسان سمجھو اللہ دا جس ساڑھے بچ فضل نہیں بھیجیا، فضل کبیر بھیجیا۔ تو انہوں پتہ ہے جدو نبی تنگ آیا نا، ہر نبی اپنی امت واسطے رحمت ہے، ہر نبی اپنی امت واسطے فضل ہے۔ تے جڑا فضل تے رحمت سی نا وہ آپ تنگ آ کے آندہ سی اینہ دا کچھ کہا، اینہ دا کچھ۔ ہن فضل کبیر پڑھا، ہن رحمت للعالمین پڑھا، ہن دسیے دے راضی کیوں ہاں؟ طائف دیاں وادیاں چینے پتھر بجے، سرکار دے سر دا خون پیروں تک آ گیا۔ جبریل آ کے آکھیا دو پہاڑاں دے درمیان پنڈے آنکھیں تے اللہ پہ فرمان دے دووے پہاڑ چکی دا پوڑ بنا دیاں، پھر فرمایا اے میں پی دیاں جویں کنک پیس کے بچو آٹا نکلتا ہے۔ میرے نبی فرمان دے نانا اسے کہ ایسا نہ کرنا، میں فضل نہیں، میں فضل کبیر ہوں، میں رحمت نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں۔ ان کو توفیق دے یہ سمجھ جائے کہ میں بن کے کیا آیا ہوں۔ توجہ ہے جناب، حضور فضل کبیر بن کے آئے۔ میں ایک آیت مجیدہ اور پڑھ، سورہ مبارکہ ان افعال دی آیت مجیدہ، خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کافروں نے کہا اے اللہ، لو جی کافروں نے کہا اے اللہ۔ اللہم اسی بھی آنے ہیں کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم دا کی میں نے اے اللہ۔ بھائی کیا بات ہے، اللہ فرماندہ ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کافر کہتے تھے، انہوں نے کہا اللہم۔ یہ اللہم تے مسلمان آندے نے، کافر بھی آندے نے، آندے نے، قرآن ہے، آگے پڑھ لو۔ اللہ فرماندہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کافروں نے کہا اے اللہ، کافروں نے کہا اے اللہ۔ میں کہا اللہ اسی بھی آنے اللہم، وہ بھی پیاندے نے اللہم، وہ کافر کیوں نے؟ کافر کیوں نے؟ ایک کوئی جملہ ہے انشاءاللہ جتنی بار اچھی ٹھنڈ آ رہی ہے اندر بھی یہ نہیں پہ جائے گی۔ اللہ فرمایا ہے مینو اللہم آندے نے محمد نو چھاڑ کے، ہائے ہائے اے مینو اللہم آندے نے میرے رسول نو چھاڑ کے، تے مینو اے دا مطلب ہے جیڑا زہرہ دے بابے نو چھاڑ کے انہوں اللہم بھی آکھے نا انہوں کافر ہی لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافر کہتے تھے اللہم، ہن سنو کافر اللہ نو آکھیا کی ان کانا حاضا هو الحق من عندک، اگر یہ جو کہتا ہے حق کہتا ہے، اگر جو یہ جو تو مراد میرا نبی،
جو محمد کہتے ہیں اگر یہ سچ کہتے ہیں، اگر یہ حق کہتے ہیں، اللہ فرمائے پھر کی کرا؟ کہنے لگے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم پر پتھر بھیج، پتھراں دی بارش کر ساڈے تے۔ کافر پہ آندے نے جے سچے تے، جے مصطفیٰ سچا ہے تے ساڈے تے پتھراں دی بارش کر۔ جڑے میرے لو ویندے ہو پے نبی سچا ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اللہ دی طرفوں ہے کہ نہیں؟ ہے۔ پتھر بندے سن کہ نہیں؟ صدقے جاواں اچھی آکھو بندے سن۔ منگدے پہ آپ نے، منگدے پہ آپ نے تے آندے پہ کی نے؟ اگر یہ سچا ہے تے ساڈے تے پتھر بھیج۔ اگو اللہ کی آکھے میرے حبیب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ بھی کیا کرے، عذاب تو میں بھیج دیتا، کیا کروں ان میں تو ہے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، عذاب کے قابل تھے، مار دینے کے قابل تھے، مانگ بھی رہے تھے، میرا حق تھا میں بھیج دیتا، لیکن کیا کروں ان میں تو ہے، انت فیہم۔ میرے کو تفسیر شاہ رفیع الدین محدث دہلوی دیوبندی عالم دین دی تشریح و تفسیر، شاہ عبد القادر محدث دہلوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کافروں پر بھی عذاب رک جاتا ہے وجود رسول کی وجہ سے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، کیا بات ہے، کافروں پہ بھی عذاب رک جاتا ہے۔ نہیں وجود رسول، وجود تساں مننا ہے تو میں میلاد شروع کرنا۔ نورانی میلاد جدوں ہویا سی نا، ادوں اجے تاریخاں ہی نہیں سن بنی۔ اول ما خلق اللہ النوری، اے وجودی میں میلاد جڑا سی پڑھنے، اور سرکار دا والدہ دی گود چ آ جانا، یہ وجودی ہے۔ جڑا نورانی ہے ادوں تے ککھ ہی نہیں سی جدوں میرے نبی دا نور موجود سی۔ او میلاد اور ہے، اے میلاد اور، او میلاد نورانی ہے، اے میلاد وجودی ہے۔ اجڑا اسی 17 تے 12 ربیع الاول نو منانے نا، اے وجود آیا ہے۔ جدوں نور سی نا، نہ جمادی الاول سی، نہ جمادی ثانی سی، نہ کوئی ربیع الاول سی، ادوں او ہی اول سی، او بنان وچ اول، اے بنن وچ اول۔ میں وجود دی گل کر رہا، فرماتے ہیں وجود رسول کی وجہ سے عذاب رکتا ہے۔ وجود، میں دیوبندیاں دی گل پہ کرنا، اگے اہل سنت، اگے بریلوی، اگے کدھر شیعہ، میں پہ نہ فرماتے ہیں وجود رسول کی وجہ سے عذاب رکا رہا، ورنہ نبی بھی سچے تھے، یہ مانگ بھی رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا کروں، انت فیہم، ان میں تو ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کا وجود ہو تو عذاب رکتا ہے۔ نبی کا وجہ، صدقے بھائی نوجوان، نبی کا وجود ہو تو عذاب رکتا ہے۔ کوئی بندہ میرے کو مت پوچھے محمد مصطفیٰ حاضر ناظر ہیں یا نہیں، یہاں ہیں یا نہیں، وجود رسول، صدقے جاواں، وجود رسول ہے کہ نہیں۔ کتاباں نہ پھولی، شیشے دے سامنے کھڑا ہو جا، ایک ایک عیب تو بندے بندر بنے نے، سور بنے نے، مگر مچھ بنے نے، شیشے دے سامنے کھلو کے اکھاں بند کر کے سوچ گاں راتاں کتے گزاریاں نہیں، دن کتے گزارے نہیں، محفلاں کیڑیاں کیتیاں نہیں، تنہائیاں کتے گزاریاں نہیں۔ جدوں سارے عیب زیر چ رکھ لوے پھر اکھاں کھولی، اگر منہ ٹھیک ہے تے سمجھ لے وجود رسول کل بھی تھا، وجود رسول آج بھی ہے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، مولا بھائی تمہیں جزائے خیر دے۔ میرے لوئے ہی ملا دے، انہوں قبول کرو، سبحان۔ لو جی وجود تے گل آ گئی، بابا جی شکریہ۔ وجود رسول، وجود رسول، وجود مصطفیٰ ہے تے شکلیں ٹھیک نہیں۔ یہ شکلیں ٹھیک ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں، فضل کبیر دی وجہ تو، رحمت
عالمین دی وجہ تو مہربانی فرمانی ہے اے قرآن ہے ہوں میں وجود رسول تے گل کر لگا پڑھے لکھے دوستاں تے میری نظر ہے انہوں نے مد نظر رکھ کے بچے دھیان نال سن لین پڑھے لکھے دوستاں تک پہنچا دینا تے بچے دھیان نال سن لین خالق فرماندا ہے حبیب نزل بہی روح الامین علی قلبی کا ہم نے اس کو کس کو جو نصیحت بھی ہے چلو شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اچھا قرآن ہر گھر موجود ہے جہدے گھر قرآن ہے تو نصیحت ہی کوئی نہیں قرآن ہے تو شفا بھی کوئی نہیں قرآن ہے تو رحمت بھی کوئی نہیں قرآن ہے تو ہدایت بھی کوئی نہیں جیڑا بندہ جا کے آندا بابا جی گھر رحمت نہیں آؤندی قرآن کتھے جے بولو 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 میرا یہ مطلب ہے قرآن ہر گھر موجود ہے تو جے نصیحت بھی اتھے کوئی نہیں ہدایت بھی اتھے کوئی نہیں بچیاں بغیر پردے تو پھردیاں نے بچے بغیر نماز تو پھردے نے بندے سوچتے ہیں پہ خوشی دے موقع تے کیویں دیاں گلاں شروع میں تانوں پکی گل پہ دسنا جڑے گھر بچیاں بے پردہ پھردیاں ہون تے برکت نہیں رحمت نہیں فضل نہیں حضرت زہرا نو بہت اچھا زیور لیا کے دیتا گیا تے فرمان لگے کہ پسند جے فرمایا میرے پسندیدہ زیور کو حیا کہتے ہائے ہائے بطور نے فرمایا میرے پسندیدہ زیور کو حیا کہتے ہیں اور کسی مستور کے لیے سب سے قیمتی زیور حیا ہے یہ مطلب ہے قرآن کارے اچھا اتھے رحمت بھی کوئی نہیں اتھے ہدایت بھی کوئی نہیں اور میں مثال دے کے واضح کر چھڑنا روڑا کوئی نہیں یہ مطلب ہے نہیں پہ قرآن چو ہدایت اٹھ گئی ہدایت بھی ہے نصیحت بھی ہے برکت بھی ہے رحمت بھی ہے گل کی وہ گل انجیے جی بابا ساڈے پنڈ سی تو فون نہیں سی آਉਂਦਾ صحیح سنیا نہیں جاندہ صحیح سگنل نہیں سن پہ آਉਂਦੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਛਿਣਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰਾ ਪੈਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਛਿਣਕਦੇ ਸਭ ਸਿਆਹੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਐ ਕੀ ਹੈ ਐ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੋਨ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਹੈ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ فون کام دی شاید ہے پر چلان دی جائز تے ہونی چاہیے ہے نا قرآن بڑی کام دی شاید ہے لیکن رحمت لین دی جائز تے ہونی قرآن بڑے کام دی چیز ہے لیکن ہدایت لین دی تجاج ہونی چاہیے ہے نا مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے میں کسے اور دی گل نہیں کرتا میں نو چہرے آتے افسوس ہوئے گا جنہاں نو قرآن چو نہ نصیحت لب دیئے نہ ہدایت لب دیئے نہ رحمت لب دیئے نہ شفا لب دیئے زیادہ میں نو گلا ہونا تے وے جنہ پیر یو بنایا ہے جدے متعلق محمد آکے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے صدقہ جامعہ بھائی کیا بات راضی ہیں جی بہت شکریہ جو ملا دیکھو ہوئے یہ تو 13 منٹ رہ گئے نا سارے گھنٹے جو 13 منٹ ان پڑھنا ملا اللہ فرماتا نازل بہی روح الامین علی قلبی کا حبیب ہم نے اس قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا کتھے قلب تھے تو سا سنے ہیں کدی مولویاں کو پہ جبریل لوح محفوظ تو پڑھ کے آؤں سی تو آ کے نبی نو سناندہ سی تو نبی یاد کر دے سن تو یاد کر کے صحابانو لکھان دے سن جدی توجہ میرے حال لینا گل کرنا دھیان نہ سننا جے نبی سن سن کے قرآن یاد کر دینا تو پھر کنا تے نازل ہوندہ بھائی کیا بہت شکریہ قبلہ نہایت مہربانی بہت شکریہ قبلہ قرآن حضور کے کانوں پہ نازل نہیں ہوا کیا بات ہے حضور کے قلب پہ نازل ہوا میں کئی باری کہہ چکا ایک قلب وچ خون ہوندا ہے وچ نالیاں ہوندیاں نے وہ پمپ کردیاں نے میں ویکھیا اپنا دل آپ سکرین چوں اور ڈاکٹر میں نے بہایا سی ویکھ لو تسی بھی کسے ویلے ویکھ لو چنگا ہوندا ہے وہ آنجن پہ کردا ہو سکا ٹھیک ہے اگوں اس پیڑی گل کی تھی آندہ ایک بار بھی آنج رکھ لو گیا نا میں پرا کر سکرین پرا کر چلن دے چلتا پہ حضور چ بھی دل سی دل وچ خون بھی ہے سی خون پمپ بھی کرتا سی
اگر حضور دے وجود، میں وجود دی پہ گل کرنا، نور دی نہیں، ہائے ہائے، حضور کے وجود میں دل تھا، دل دھڑکتا بھی تھا، اس میں خون بھی تھا. اگر خون نہ ہوتا تو جب دندان شہید ہوئے تھے تو خون کیسے نکلا؟ جب لوگوں نے پتھر مارے تھے تو سر سے خون کیسے نکلا؟ یہ مطلب ہے خون تھا، دل بھی تھا، پمپ بھی کرتا تھا. یہ خون ہی خون ہوں سراغ جڑے اینج پمپ کر کے اگے پیچھے دیندے نے. یہ کتاب کتوں آتی ہے؟ پڑھن دا نام ملا دے، کچھ لے کے جان دا نام ملا دے. وہ دل بچ کئی بندے آتے ہیں میری دل دیاں دل چ رہی، یہ دل چ بڑیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے، لوگ آتے دل چاہیے سی، یہ تو خون ہی خون ہے، دل کی گل کتوں آتی؟ کئی باری میں کہا بھی جے تو دل دیاں دل چ رہ جاندیاں نے تو جدو دل دا آپریشن ہوندا تو کدی نکلیاں نے وچوں. ڈاکٹر رسولی نکلے تو گھردیاں نوں وکھاندے نے، آ رسولی نکلے جے پتھری نکلے تو گھردیاں نوں وکھاندے نے آ میں کڈی جے. کدی کسی ڈاکٹر نے 70 سال دے بابے دا آپریشن دل دا کر کے تے جان لگیا ایک CD دتی ہوئے گھردیاں نوں کہ تواڈے بابے دیاں دل دیاں اے دل چ رہ گئی سن تو لے جاؤ. جے تے دل دیاں نکلن لگن نہ بابیاں دیاں دلاں چوں اگوں بابا انشاءاللہ آپریشن کوئی نہیں کراندا، دل چ تے بڑیاں بڑیاں بھڑیاں بھی آ گئیاں. وہ دل چ تے نوہاں دا گلہ بھی آ سکدا، بولو تے صحیح نا. اوے عزیز وہ دل دیاں اے دل چ گلاں ہو سکدیاں نے. وہ دل کہی ہے جتھے گلاں ہوندیاں نے نا، جتھے گلاں ہوندیاں نے نا جیسے دل دی طرح دل چ لوگ سمجھتے ہیں. جتھے لوکی گلاں رکھ دے نا اوتھے اللہ نے قرآن رکھے. صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. لو جی اتنی جڑی رنگین محفل وچ جویں دا تہاڈا موڈ ہے، تہاڈا موڈ ہو رہے، میں سیریس گل شروع کر لئی لیکن توجہ رکھنا میں یہی دے کے تانوں جا رہا. وہ قلب رسول کی ہے جہدے تے قرآن نازل ہوئے. قلب رسول کی ہے، وہ ایک مفسر دی تفسیر میرے کو موجود ہے. مفسر زندہ ہے تے جدی گل تو میں شب سمجھ آئی وہ فوت ہو گیا. دعا دی ہونے میں دساں گا. مفسر جڑی تفسیراں میں دیاں 18 پڑھیاں، ایک میں پسند آئی یا سمجھ آئی، جڑی سمجھ آئی ہے تو سمجھا عرض کر تھوڑے سامنے بیان کر دینا. وہ فرماتے ہیں یہاں قلب سے مراد یہ نہیں جو بائیں جانب سینے کے اندر عضو صنوبری ہے اور دھڑکتا ہے. قلب رسول سے مراد یہ نہیں جس میں قرآن اترا. کہاں اترا؟ وہ فرماتے ہیں قلب محمد سے مراد نفس رسول کی مرکزی قوت ہے. صدقے جاواں میں امید نہیں سا رکھتا لیکن نوجوانوں تہاڈی مہربانی ہے. قلب رسول سے مراد، بابا جی بہت شکریہ. قلب رسول سے مراد، میرے کو ذمہ دار لوگ بیٹھے، قلب رسول سے مراد نفس رسول کی مرکزی قوت ہے جس پہ قرآن اترا. ہر نفس کو مرکزی قوت ہوتی ہے. ساڈا بھی نفس ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ہر نفس نے مرنا نہیں. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سارے نفسوں نے مرنا نہیں. اگر سارے نفس مر جاتے تو اللہ شہید کو زندہ کیوں کہتا؟ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. ہر نفس مرے گا نہیں، ہر نفس موت کو، ہر نفس دی قوت وکھری وکھری ہوندی ہے. 3 چیزاں دی مجموعی شے دا نام قوت ہے. نفس میں 3 قوتیں ہوتی ہیں. کیڑی کیڑی؟ ارادہ، شعور، ادراک. قرآن اترا ہے نبی کے ارادے پر، قرآن اترا ہے حضور کے شعور پر، قرآن اترا ہے حضور کے ادراک پر. یہ ساڈے بھی ادراک ہے نے، نبی دا ادراک ہو رہے، ساڈے بھی شعور ہے نے، نبی دا شعور ہو رہے، ساڈے بھی ارادے ہیں نے. میں تمہیں اپنا ارادہ دسنا، صاحب لا لو ساڈے ارادے کتنے مضبوط نے. کئی بندے 26 روزے نہیں رکھتے، دوپہر ہی بہ کے دہانے کھاندے. جڑے 2-2:30 بجے سموسے نکلتے ہیں وہ بھی تو کسی پاسے نکل ہی جاتے ہیں.
26 روزے نہیں رکھے تے آکھنا لو جی 27ویں دا میں رکھنا صدقے جاؤں 27ویں دا ضرور رکھنا ہے میرے لئے دہی رکھ چھڑیا جے میں بڑھڑے روزہ رکھنا جے تے جڑے ویلے سرگی جڑے کسے چیز جا کے اٹھانا نا اس ویلے وہ مسکین کدی اٹھیا ہی نہیں ہوندا انہوں جدو جا کے آندے نا اٹھ لو ٹائم ہو گیا ہی اور رضائی دے بچوں ہی آندہ تساں اپنی کمرے جانا تو میں اپنی بلے ہو تیرے صدقے بھائی بلے ہو تیرے ارادے تو صدقے اینا تے صدقے اینا تے ارادے ساڑھے مضبوط ہیں اگوں سن لو ساڑھا ادراک کنا کو مضبوط ہے اللہ فرماندہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا اللہ فرماندہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا ادراک ہو تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے اور خود ہی فرماندہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور جس ادراک میں وہ رات نہیں آتی جس میں قرآن اترے وہ ذات کیسے آ جائے صدقے جاواں جس پر قرآن اترے ساڑھا ادراک انہیں جو گئے تے شعور کنے جو گئے اللہ فرماندہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں کیا بات ہے تمہیں سنن دے شعور نہیں یہ دا مطلب ہے نبی دے شعور جیسا ساڑھا شعور نہیں نبی دے ہے صدقے جاواں ارادے جیسا ساڑھا ارادہ نہیں ادراک جیسا ساڑھا ادراک نہیں یہ دا مطلب ہے نبی دا ارادہ کمال دا مضبوط شعور کمال دا مضبوط ارادہ کمال دا مضبوط ادراک کمال دا مضبوط ہر بندے دا شعور ایک جیسا نہیں ہوندہ ایک دم بار ٹھا ہوئے نا کئیاں تے کاکھ بھی اثر نہیں ہوندہ آندنا کی کہے ری ری لائی انہوں اٹھا بھی ری ری لگ دی تے کئی بندے نالی اندر مار گیا جو یہ دا شعور ہو رہے او دا ہو رہے کوئی بہادر ہے کوئی بزدل ہے کوئی بہادر ہے کوئی بزدل ہے کیوں نہ ادراک برابر ہے کئی بندے شرط لاندے نے کلو جلیبیاں تے 2 کلو دودھ پیانگے رات دے 12 بجے قبرستان ہو کے ہونا ہے وہ آندہ میں نو مجھ بھی لے دے تو میں نہیں جان دو جاندہ اتھے رکھو میں جانا یہ دا مطلب ادراک چ فرق ہے شعور چ فرق ہے ارادے چ فرق ہے میں کیا اللہ میرے نبی دا ادراک جمع ارادہ جمع شعور کنا مضبوط ہے اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ پھٹ جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ تو شعور رسول تھا جو برداشت کر گیا ارادہ رسول تھا جو برداشت کر گیا ادراک رسول تھا جو برداشت کر گیا حضرات ضروری اعلان سنیے قرآن جیسی پہاڑ سے وزنی چیز اترے تو جس کے دماغ پہ اثر نہیں ہوتا بخار سے اسے ہذیان کیسے ہو جائے صدقے جاواں یار کمال ہے توڑے سنندہ کمال ہے سبحان میرے دیوان لو جی میرے وقت مطابق کے گھنٹے 3 منٹ باقی نے ہون ایک لفظ ہے وہ ذرا باریک ہے لطیف ہے کئی باری تمہارے سامنے عرض کیتا ہے آج دوبارہ کر رہے ہیں نوجوانوں دھیان نال سننا مینوں زیادہ کڑپایا جنا جی مہربانی کرے اس واسطے کہ جنہ مغز گجرالے کھاتا جاندہ ہے پاکستان دے کسے شہر چ نہیں کھاتے اویا تجھے مغز دی گھر پہ کرنا ٹکا ٹکا جاندہ سب تو زیادہ اتھے ہی کھاتا جاندہ تو مہربانی کرنی جائے لفظ ایک جملہ ہے او دے تیاج دا ملاد محسن نجفی صاحب نے تفسیر کی تھی فرماندے نے حضور حواس ظاہری سے وحی کو نہیں لیتے وی بندے بول لیں بثیرے نے میں نال دے سمجھا دیا جے کی آکھیں فرماندے نے حسد کے جمع حضور وحی کو حواس اے ظاہری حواس نہیں اکھاں منہ کن حضور وحی کو حواس
ظاہری سے نہیں لیتے تھے بلکہ وحی کو اسی طرح درک کر لیتے تھے جیسے اپنے وجود کا ادراک رکھتے. ہائے ہائے میں آکھیا سی وجود دی اج ملا دے وجود دا ملا دے. اور نبی کے وجود کی وجہ سے عذاب, اور یار عذاب رک جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ اور یار کیا بات ہے, وجود رسول کی وجہ سے. اور حضور وحی کو کس سے لیتے تھے؟ کان سے نہیں, ہوا سے ظاہری سے نہیں, پورے وجود سے. بندہ جیوندا جنہیں لکھے جنہیں سمجھ میں دیتی ہے وہ فوت ہو گئے, لاہور قبر ہے دی. کس ویلے موقع ملے تو جانا. آج دی گل سنن تو بعد انہوں نے فرمایا سی رسول وجود سے وحی کو درک کر لیتے تھے. مثلا جس طرح حضور جانتے تھے نا میں ہوں, اسی طرح جانتے تھے کہ وہی ہے. ہوئے ہوئے غور فرمایا, یعنی پورا وجود ہی وحی کو درک کر لیتا تھا. جس وجود سے عذاب نہیں آتا وہ پورا وجود وحی کو لیتا تھا, صرف کان نہیں, پورا وجود. ہم سمجھتے تھے اللہ لوح پہ قرآن لکھتا ہے قلم سے, وہاں سے جبریل دیکھتا ہے, وہ لے کے نبی کے پاس آتا ہے, وہ سناتا ہے, نبی سنتے ہیں. لوح محفوظ, جبریل, کان, دل, پھر منہ سے نکلتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں چھڈو لوح بھی تو قلم بھی تو. صدقہ جاوا نہیں 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 کسی بنتے غور ہی نہیں فرمایا. لوح بھی تو قلم بھی تو, اگے لفظ ہے تیرا وجود آل کتاب. صدقہ جاوا میلاد ہون لگا جے. تیرا وجود, پھر آکھو تیرا وجود. حضرات یہ کتاب ہے, میرا نبی آل کتاب ہے. جس طرح یہ گھر ہے, یہ بیت ہے, کعبہ بیت نہیں, آل بیت ہے. یہ کتاب ہے, میرا نبی آل کتاب ہے. فرق کی ہے کتاب کی وجہ سے, آل کتاب نہیں. ہوئے ہوئے صدقہ جاما کتاب کی وجہ سے, آل کتاب نہیں. آل کتاب کی وجہ سے کتاب ہے. ہن آل کتاب دا سی دیدار نہیں کر سکے. بولو نوجوان نہیں کر سکے, چلو ٹھیک ہے. آل کتاب تو بابا جی, کتاب تو آل کتاب تک جانا ملا دے. کتاب کو دیکھو, آل کتاب کو سوچو, دیکھو دیکھو عبادت ہو گئی جے. دیکھو ایدہ ویکھنا عبادت جے, ایدہ ویکھنا عبادت جے. میں پیانا ویکھو, ایدہ ویکھنا عبادت جے. یہ کتاب ہے, جس کا دیکھنا عبادت ہے. آل کتاب اسے کہتے ہیں جو اس کی زبان چوس رہا ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے. صدقے کیا بات ہے, شکریہ جناب. کتاب اور ہے, آل کتاب. اچھا جی, آل کتاب دی زیارت نہیں ہوئی, ایدی ہوئیے. ہن انہوں سوچئے, اینو ویکھئے, پا کے اور کتاب پا کے کنے گھنٹے پاک رہی تھی, ہر ویلے پا کے. شاباش ہے بھائی تیرے جمن دے, اے نبی دے 4 آپریشن کران آڑیا, اے ہر ویلے پاک ہوندہ ہے تے وہ بار بار نہ پاک ہو جاتا ہے. صدقے پھر بیانا ہے کتاب ہے, او آل کتاب ہے. اے دیاں بھی آیتاں نے, او دیاں بھی آیتاں نے. سواد ہون لگا, اے الف لام میم کتھوں لئیے کتاب دے وچوں. انہا تو آئے نہ کر کوثر کتھوں نکلی کتاب دے وچوں. بولو بولو. انہا انزلنا کتھوں ہیں کتاب دے وچوں. جنی کتاب پا کے, انہا انزلنا بھی اونی پا کے, انہا تو آئے نہ کر کوثر بھی اونی پا کے, کل اعوذ پر فلک بھی اونی پا کے, علم ترى کیفہ بھی اونی پا کے. یہ دا مطلب ہے جڑی کتاب ہوندی ہے نا, اے دے وچوں جننے ہوندے نا پاک ہوندے نے.
یار کتاب جی الحمدللہ، کتاب جی قل ہو اللہ، کتاب جی علم ترا کیفا، جب کتاب میں سے جو ہوں اور جڑے کتاب دے وچوں ہون وہ سارے کتاب آنگو پاک ہوندے نے، جڑے محمد دے وچوں ہون وہ محمد آنگو پاک۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، میں کتاب رکھی جے اس میز تے رکھی ہے، میں آؤندے سار میرے شاگرد نے چکی ہے تے ایتھے رکھ دیتی کتاب، اے کپڑا ہے تھلے میز ہے نا، اے دریاں جدو آئے سو تساں وچھائیاں نے کہ وچھیاں سن، اے غبارے تساں پھوکاں پریاں پہلا لگے سن، یہ دا مطلب ہے جتھے میلاد ہونا ہوئے اتھے انتظام پہلا ہوندا ہے۔ ہائے ہائے صدقہ جاواں بابا جی، جتھے میلاد ہونا ہوئے اتھے انتظام پہلا ہوندا ہے۔ محفل میلاد، میلاد نہیں پہ ہوندا، محفل میلاد، ذکر میلاد پہ ہوندا ہے۔ جڑا میلاد واسطے لین گیا سی نا کلین، اس جا کے آکھیا ہونا ہے شورے والے نے جی سانو شورا مطلب ڈلا ہوئے اتھے محفل ہونی ہے۔ یہ دا مطلب ہے تساں کوشش کیتی ہے کہ دریاں بھی پاک ہون، قالین بھی پاک ہون، میز بھی پاک ہوئے، کپڑا بھی پاک ہوئے، کپڑا بھی پاک ہوئے۔ تینوں پتہ ہے نا جتھے محفل میلاد ہونی ہوئے پہلے کنی پاکیزگی ضروری ہے۔ اے مولوی صاحب اللہ نو نہیں سی پتا جتھے محمد رکھنا ہے گودا کیسیاں ہونیاں چاہیے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، مولا بنو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دا مطلب ہے جتھے میلاد دا ذکر ہونا ہوئے اوتھے طہارت پہلے ضروری ہے، اور ابو طالب دی گود محمد تو پہلے پاکیزہ ضروری۔ ہاں ہاں لو جی لو جی آؤ نعرہ جی، آؤ علی حق کڑا، اے حیدر تے علی حق، اے او نعرہ جنہوں لوگ سیکھ دیں، اے ہن وج گیا، ہن جانا چاہیے، اے کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ اے قرآن جتھوں جتھوں گزرے ہے نا وہ سارے تھاں پاک، چیلنج ہی کر لے، لوح محفوظ تے لکھیا سی تے لوح محفوظ پاک، جبریل کو آیا تے جبریل پاک، نبی دے دل چاہے نبی دا دل پاک تے نبی دے منہ چوں نکلے تے منہ پاک، زبان چوں نکلے زبان پاک تے جنہ کاغذات لکھے ایک کاغذ بھی پاک۔ یہ دا مطلب ہے قرآن، ہن آخری جملہ ہے، قرآن جن جن ذریعوں سے اترا وہ سارے ذریعے پاک۔ اے ہی ساڈا میلاد ہے۔ اور قرآن کتاب ہے، نبی آل کتاب ہے، جہاں جہاں سے قرآن اترا، جن وسیلوں سے قرآن اترا، جب اس وسیلے میں عیب نہیں ہوتا کہ جن وسیلوں سے محمد اترا ان وسیلوں میں عیب کیسے ہوگا؟ یہ دا مطلب ہے جویں یہ دا سارا سلسلہ آمد دا پاک ہے، نبی دا حسب بھی پاک ہے، نبی دا نسب بھی پاک ہے، نبی دی ماں بھی پاک ہے، نبی دا والد بھی پاک ہے۔ پرانے زمانے چ ڈاکٹراں کو سرنجاں بہتیاں نہیں سن ہوندیاں، ایک ہی ہوندی سی پورے علاقے نو، وہ بھی انہاں گرم پانی چ رکھی ہوندی سی۔ آخری گل ہے گرم پانی چ رکھ چھڑتے سن، اس واسطے بھی سارا نو لانی ہوندی سی، گرم پانی چ بار بار تاں دھوندے سن کہ دوائی ٹھیک ہے، دوائی ٹھیک ہے۔ سرنج دے وچ کوئی جراثیم ہویا نا وہ نال ہی منتقل ہو جانا۔ یہ دا مطلب ہن سمجھ آ گئی یا وسیلہ کنا پاک ہونا چاہیے۔ اور جس وسیلے دے ذریعے دوائی جانی ہے وہ وسیلے دی پاکیزگی ضروری ہے۔ اے قرآن جڑے جڑے راہ اتریا اے پاک ہے، اے شفا بھی ہے، اے رحمت بھی ہے، اے ہدایت بھی ہے، اے نصیحت بھی ہے۔ یہ دا مطلب ہے لوح محفوظ لو گزریا تو بھی پاک، جبریل لو گزریا تو بھی پاک، قلب رسول چو گزریا تو بھی پاک، دانے رسول چو نکلیا تو زبان بھی پاک۔ میرے عزیز دوستو پھر مننا پائے گا جڑے جڑے نسب وچ رسول آیا، دادا بھی پاک، دادی بھی پاک، نانا بھی پاک، اے نانی بھی پاک، نائے دے رائج کوئی کفر دا جراثیم ہے، نہ او دے نسب وچ کوئی شرک دا جراثیم۔
اگلی گل یہ کہ حضور پاکو پکیزہ آئے نے سب تو پہلی خوراک ماں دا دودھ ہوں 2 سال والدہ ماجدہ موجود رہے نے نبی دی موجودگی 2 سال دودھ دی مدت سی ماں موجود رہی یہ تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے ادو پھر دودھ جدو چھڑاندے نے ادو کوئی شے کھواندے تے ہے کھواندے نے شیواں ڈاڈیاں ہونا میری پنجابی تو تھلے شاید ہی کو پنجابی بولے وہ پھر منہ چت کے نا تے ماں منہ رکھ دی منہ چت کے آخری جملہ ماں منہ رکھ دی اے ماں پاویں انساناں چو ہٹ کے جانوراں وچ بھی ہوئے نا اے شعور اللہ انہوں ہی دیتا ہے مرغی وڈے دانے نو چونج نال توڑ آیا صدقے یا چونج نال توڑ کے چھوٹا کر دیے بھی اے انہیں جوگا نہیں ہے نا یہ دا مطلب ہے وہ دے وچ بھی اللہ نے قوت دیتی یہ دا مطلب ہے ماں منہ چت کے کھواندی ہے ایتھے بندیاں نو منہ ٹافی چت کے دئیاں کہ لے آدھی تو کھا وہ آندہ جڑا کرونا نے حال کیتا ہے تو سارا میرے اندر ہی کرونا جا کھیڑ جا وہ بھی بندہ ہی ہوندہ ہے جنہوں بندہ آندہ کرونا کرنا ہی تے وہ بھی بندہ ہی ہوندہ ہے جنہوں کرونے دے ویچ آندے نے ادھی چکھے نا میں کھانا بولو یار کسی دے موچ نہیں دے کہ مٹھائی ادھی لوگ پھر کھا لیں دے یہ دا مطلب ہے فرق ہوندہ ہے نا فرق ہوندہ ہے نا اور یار جنہوں ماں چت کے کھوائے ماں چت کھواندی ہوئے منڈا لگ پہ گاڑا کڈن وڈا ہو کے سارے جہان نے آکھنا باہروں سکھ کے آؤں ہے سس کی آندھی آندھی ہے چوپی کار وہ اے چڑیر چت کھواندی رہی ہے تیج دا ہی نکلنا سی گا معافی دے آج ہوئے وہ آنے چت کھواندی سی یہ دا مطلب ہے ماوانو انہا سسانو پتا ہوندہ ہے کہ جڑا چت کھوائے او دا اثر اگے ٹر جاندہ ہے جڑا چت کھوائے او دا اثر اگے ٹر جاندہ ہے جڑا چت کھوائے او دی طبیعت دا اثر اگے ٹر جاندہ ہے اور تینو سارے یاد نے کنے چتھے آتے کنو کھوایا تینو وہ بچے یاد نے جنہوں محمد چت کے کھواتا ہے صدقے جاوا مولا تو انہوں جشت لائے خیر دے ہونا جو کوئی علی بڑے ہے ہونا جو کوئی حسن بڑے ہے ہونا جو کوئی حسین بڑے ہے آج ملاد معاملے ویچے او دی شان پڑھنا چاہنا اور میں قربان ہونا تو جنہوں رسول چت کے موچ کھواندہ رہے تے او دے تو سارا جان قربان ہے جڑا محمد نو چت کے کھواندہ دعا مانگنا پڑھنا کسے بیٹھے رہنا میں گزارش کرنا دعا ہے